کچھ خوراک میں یا کھانے پینے میں بھی ایسی چیزیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹک پیشنٹ کو جو مشورہ دیا ہے خوراک میں، وہ ہے جنگلی بکرے کی ران. یعنی ایسا بکرا جو دوڑنے بھاگنے پہاڑوں پہ چڑھنے والا ہو، تو آف کورس اس کے جو مسل ہیں بڑے سٹرونگ ہوں گے. اس کی پوری ران لے کر اس کے 3 حصے یا تو پہلے کر لیں، یا پھر ایک ہی دفعہ ران کے 3 حصے مطلب اس کی کٹنگ کر کے اس کو یخنی پہ مطلب یخنی کے لیے پانی ڈال کے چڑھا دیا جائے، اور اس کی یخنی 3 دن صبح سویرے پی جائے. یعنی ایک ران کی یخنی 3 حصے کر کے 3 دن میں پی جائے. اس کا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گوشت جب ہڈی اور گوشت گل جاتا ہے تو اس کا اتنا پانی رہ جائے کہ 1 گلاس بھی اگر ہو جائے روزانہ، یعنی 3 دن 3 گلاس بن جائیں اور ان کو صبح سویرے پی لیا جائے، تو وہ بھی شارٹک نرو کے افاقے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایکسرسائز یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی بتائی جاتی ہے ہمیں طب نبوی میں پتہ چلتی ہے کہ کچھ آپ کریں، یعنی ایسی بیماریوں میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عام اگر آپ معالج کے پاس جائیں تو آپ کو فزیو تھراپی بھی بتاتے ہیں، اور کوئی وہ سرد گرم کوئی پیڈز ہوتے ہیں وہ بھی رکھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ رکھیں، اس سے آرام آئے گا، اس سے ٹکور ہوگی، یا یہ چیز کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی طب میں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں؟ جی ہاں، کلونجی کا تیل جو ہے یہ بہت سی دردوں میں شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ جس بھی جگہ پر آپ کو درد ہو تو آپ کلونجی کا تیل رات کو اسپیشلی ایسے وقت میں لگائیں جب اس ہوا کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپوجر نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس جگہ کو پھر آپ ہوا سے ذرا بچا کے رکھیں 1 سے 2 گھنٹے تک. اچھا. یعنی ڈائریکٹ ویوز نہ آئیں اس پر. ٹھیک ہے. ہلکا سا مساج، ضروری نہیں کہ بہت زور سے آپ مساج کریں، ہلکا سا مساج کر کے اتنا کہ پھر تیل اس میں جذب ہو جائے. ٹھیک. تو جہاں سے درد شروع ہوا ہے اس کو تیل کو تھوڑا سا گرم کرنا تھا. تیل وہ باڈی کے ساتھ ہی گرم ہو جاتا ہے. اگر سردی کا موسم ہے تو گرم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا سیک کے تو اس پر تیل ڈال کے کر سکتے ہیں. تیل کو گرم نہ کریں کہ بعض دفعہ اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس جگہ پر ہلکا ہلکا مساج کرے، جہاں تک وہ تکلیف ہے پاؤں تک اس کا مساج کر دیا جائے، اور اس کو ہلکا سا کپڑا لپیٹ دیا جائے تاکہ اس کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے. تو اس سے بھی بہت حد تک افاقہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ہپ باتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹب میں پانی ڈال کے اور اس کے اندر جو ہے نیم گرم پانی میں تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جائیں 15 منٹ کے لیے، تو اس سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پوزیشن میں بیٹھ ہی نہیں سکتے اس تکلیف میں. ایسے میں پھر بلیک سیڈ آئل جو ہے، کیونکہ یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اینٹی فنگل بھی ہے، اور اس کے اندر اینٹی الرجی بھی ہے. بہت سی اینٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. تو چونکہ اینٹی انفلیمیٹری ہے تو جو انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے مسلز کی اور نروز کی ان کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے درد کا آرام آ جاتا ہے. اچھا، آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا بلیک سیڈ آئل کا، تو یہ کہاں سے لیا جائے؟ بہتر کہاں سے ہوتا ہے لینا؟ یعنی کہ کسی پنساری کی دکان سے لینا چاہیے کھلا، یا جیسے کئی اب کمرشل پروڈکٹس بھی آ چکی ہوتی ہیں وہاں سے لینا چاہیے؟ ہم تو چونکہ اپنا ہی استعمال کرتے ہیں اس لیے ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی باہر سے لینے کی، کیونکہ میں نے جب تک ہم اپنا نہیں اس کو تیار کرا رہے تھے تو اس وقت تک تو ہم ادھر ادھر سے دیکھتے تھے، مگر مجھے پاکستان میں کوئی اتنا معیاری آئل نہیں ملا کہ میں اس کو یوز کروں یا میں کسی کو ریکمینڈ کرتی. البتہ وہی اگین پھر وہی بات کہ سعودیہ یا دبئی جاتے اور وہاں پر ان کے جو بلیک سیڈ آئلز ہیں جی وہ اچھی قسم کے ہوتے تھے، تو وہ ہم لے لیتے. جگہ سے کوئی اگر جا رہا ہے تو اس سے ہم ایسی مفید جو چیزیں ہیں وہ منگوائیں، یا آپ کو کوئی کچھ لوگ کانٹیکٹ کر کے آپ سے لے سکتے ہیں. جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن. ویاکم. ناظرین، ہم نے آج خاص طور پر ان بیماریوں کے بارے میں بات کی جیسے سر کی درد ہے، شیاٹیکا ہے، اور مرگی کے دورے ہیں، اور ان بیماریوں کے لیے ہمیں طب نبوی سے کیا کیا رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم صحت کے ان اصولوں کو اپنا سکیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں.